السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے درس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دکھوں کا علاج رکھا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی دکھ اور پریشانی میں ہوتا ہے۔ کئی قسم کے دکھ انسان پر لائق ہوتے ہیں۔ کبھی بیماری کا دکھ، کبھی غریبی کا دکھ، کبھی معاملات کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، کبھی کاروبار کا دکھ۔ بہت ساری پریشانیوں میں انسان گہرا رہتا ہے، اور اتنے پریشانیاں کہ ان پریشانیوں کو اگر گنواتے بیٹھیں تو اس کی زندگی کم پڑ جائے گی۔ دل پر ایک بوجھ لے کر عبادتیں کرتا ہے، اسی لیے تو اس کی عبادتوں میں لذت نہیں، اس کی نمازوں میں لذت نہیں، اس کے ذکر اذکار میں لذت نہیں۔ کیوں؟ اس کا دماغ کباڑ خانہ بن گیا ہے دکھوں کی وجہ سے۔ گھر میں جاؤ تو بھی ٹینشن، باہر آؤ تو بھی ٹینشن۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن دیکھیے، احادیث پڑھیے، نبی کی سیرت سے مطالعہ کیجیے۔ اس کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلا ہمارا لگاؤ مسجدوں سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان ابر آلود ہو جاتے، طوفانی ہوائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑی ہو جاتی، اللہ کے نبی پریشان ہو کر آپ کے قدم مسجد کی طرف نکل جاتے، اور ہمارے قدم ہمارے بڑوں کی طرف، ہمارے قدم ہاسپٹلوں کی طرف، ہمارے قدم درگاہوں اور قبر پرستوں کی طرف۔ میں کیا کہوں، ہمارے دکھوں کا علاج جہاں کرنا چاہیے ہم وہاں نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کے کئی فرامین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دکھوں کا علاج نماز میں ہے، تمہارا دکھوں کا علاج قرآن کے پڑھنے میں ہے، تمہارے دکھوں کا علاج روزہ رکھنے میں ہے، تمہارا دکھوں کا علاج ذکر اذکار کی مجلسوں میں ہے، تمہارا ذکر یعنی تمہارا دکھوں کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے۔ میں کیا بتاؤں میں آپ کو، قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے نا، یہ بھی کوئی معمولی آیت نہیں، ہزاروں بار سنتے ہیں ہم، ہر امام کی زبانی سنتے ہیں ہم، اور میں شاید یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ آیت یاد بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہا، اور آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ۔ پڑھیے آپ ذرا،
کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ نماز پڑھنا، یہ صبر کرنا کوئی معمولی آدمیوں کا کام نہیں ہے، یہ کمزور کام رکھنے والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو بڑے بلند ارادے رکھنے والے، بڑی طاقت رکھنے والے لوگوں کا کام ہے۔ الا علی الخاشعین، اور یہ وہ لوگ کریں گے جنہیں اللہ کا خوف ستاتا ہے، اللہ کا ڈر ستاتا ہے۔ کبھی ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں نا؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم بڑوں کا ادب کرتے، اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم مسجدوں کا خیال کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا ہمارا لگاؤ قرآن سے جڑا رہتا۔ کہاں ہے ہمارے پاس؟ صبر کی اگر بات کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت ام سلمہ، مسلم کی 3-4 روایات کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، کتاب الجنائز کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہوں گا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابو سلمہ کا انتقال مطلب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ عیادت کے لیے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ کے آنکھ کے پلکیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھ کھلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں، آنکھ کو بند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو سلمہ کے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ اس کے درجات کو بلند کر، اللہ اسے بہت اونچا مرتبہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کرنے کے بعد حضرت کیا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں کہ ام سلمہ ایک بہت بڑا صدمہ تمہارے اوپر پڑا ہے، ایک بہت بڑا صدمہ، بیوہ ہو گئی ہیں، گھر میں اولاد ہیں، بے سہارا ہو گئی ہیں۔ اور ام سلمہ سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ صبر کرو، صبر کرو، اور کہا ہمیشہ دعا پڑھو ام سلمہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا پڑھو، اللہ اس کا بدلہ اچھا بدلہ دے گا۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ گھر میں میت ہے، گھر میں ام سلمہ کا ابو سلمہ کا جنازہ ہے، اور اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کہاں نصیحت کر رہے ہیں؟ جہاں صبر کی تلقین کرنا ہمارے پر ضروری ہے۔ اور ہمارے ہمارے گھروں کی اگر بات کریں، ارے بھائی رحم کرو اپنے آپ پر۔ حضرت ام سلمہ کا گھرانہ رونا شروع کیا، اللہ کے نبی نے کہا رحم کرو اپنے اوپر، اور ابو سلمہ کے لیے دعائیں کرو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن گئے اللہ کے نبی، ام سلمہ فرماتی ہیں میں تو صبر کر لوں گی، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اس کا نعم البدل اللہ اچھا دے گا، صبر کرو، دعا کرو۔ کہتی ہیں ابو سلمہ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرے ایسے شوہر تھے، انہوں نے میرے لیے بہت خدمت کی، میری زندگی کا ایک بہت بڑا تاج تھا، اور میری زندگی کی بہت بڑی خوشی تھی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں اس کے ایسا شوہر شاید دنیا کے اندر کسی عورت کو نہیں ہے، فخر کر رہی ہیں۔ ہماری عورتیں گیا سو گیا، کیا تو کر کو بھی نہیں گیا ہے بیچارہ، ہے مرنے سے پہلے یعنی کیا کر کے جا رہا ہے؟ خرچ کا بوجھ ڈھو کے جا رہا ہے، اولاد کو بے گھر کر کے جا رہا ہے۔ کیسی کیسی باتیں سناتے ہیں ہم جنازے میں۔
شوہر کا احسان مانو. جبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی لیے جا رہی ہیں کہ وہ لان تان کے ساتھ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں, مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے پڑھنے کا جب حکم دیا تو ام سلمہ فرماتی ہیں میرا شوہر جیسا کسی کو ایسا شوہر نہیں ہے. کیسے بدل دے گا اللہ تعالیٰ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا سکھلائے تو یقین بھی تھا نا, ان کو ایمان بھی تھا نا, جبھی تو پڑھتی تھی. کہتی ہے ام سلمہ میں دن رات دعا کرتی, میں یہی دعا پڑھتی تھی. جب نماز میں ہوتی تو دعا پڑھتی, باہر ہوتی تو دعا پڑھتی. جب غم میرے سر میں بس جاتا, میری شوہر کی یاد آتی تو میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی. کیا کیا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ام سلمہ کی دعا سن لیا, پیغام بھیجا جبریل کے ذریعے, جاؤ جبریل میری ایک مندی یہ دعا کے ذریعے بدل چاہ رہی ہے اور کہہ رہی تھی کہ ابو سلمہ جیسا ان کو شوہر نہیں ملے گا, جاؤ ہم اس کے لیے کائنات کے امام اللہ کے نبی کو چنتے ہیں. اللہ اکبر. کس کو کہہ رہا ہے؟ جبریل آتا ہے, آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی اللہ چاہتا ہے کہ آپ ام سلمہ سے شادی کریں. کتنی بڑی دولت صبر کی. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے بڑا دکھ اگر ہو سکتا ہے تو شوہر کی وفات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے, اولاد کی وفات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے, ماں باپ کی وفات سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پیغام ادھر آسمانوں سے آ رہا ہے اور اس دعا کا بدل صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی کو بھیج رہا ہے. کہاں؟ ام سلمہ کے گھر. اور جا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا رب چاہتا ہے, میرا رب چاہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں. ام سلمہ نے کیا کہا, اللہ کے نبی آپ کائنات کے امام ہیں, میری کچھ فطرت تھی, کچھ عادتیں فطرت سے بڑھ کر ہیں, وہ یہ ہے کہ میری اولاد بھی ہے, اگر میں آپ سے شادی کروں تو میری اولاد کا کیا بنے گا, اور دوسری ہے کہ میں تھوڑا غصے والی ہوں. کیا کہہ رہی ہیں؟ میں غصے والی ہوں. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, ام سلمہ ڈرو نہیں, اللہ جب چنا ہے میرے لیے میں تمہاری اولاد کا باپ بنوں گا, سرپرست بنوں گا, اور تمہارے حق میں جو غصہ آتا ہے میں اس کے لیے بھی دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے گا. دیکھو اٹھاؤ تو صحیح, دکھوں کا علاج صبر سے ہے اور دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کہاں جاتے ہیں ہم؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا, جاتے جاتے خبر پہنچی مجھے کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. بڑے جان کرتے تھے, محبت کرتے تھے اپنے بھائی سے, تڑپ گئے, پریشان ہو گئے, سفر کرنا بوجھل ہو گیا ان کے لیے. کیا کر لیے, میں واپس جاؤں تو جنازے تک نہیں پہنچ سکتا, سفر ادھورا رہ جائے گا. اونٹنی کو ایک جگہ باندھتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. دکھوں کا علاج نماز میں ہے, نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں؟ جنگل کے اندر راستے پر دکھ کا علاج کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ نماز کے ذریعے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. اے اللہ مجھے یقین ہے کہ ہر ایک کو مرنا اور تیری طرف جانا ہے, اے اللہ مجھے صبر دے, میرے بھائی کا دکھ کو دور کر. نماز اور صبر انسان کی زندگی کا دکھوں کا بہترین علاج ہے. ابو داؤد کی روایت ہے
اللہ کے نبی کو جب بھی مصیبت آتی، جب بھی غم ٹوٹ پڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فوراً اللہ کے نبی مسجد جاتے، نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ دکھوں کا علاج اللہ کے نبی کہاں تلاش کریں؟ نماز میں۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے نبی امام ہیں، امام کائنات کے، ان کو بھی دکھ آتے، پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، فوراً نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے، نماز سے مدد طلب کرتے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا جنگ خندق کے موقع پر کہ یہاں لوگ خندق کھود کھود کے اپنے پیٹوں کو بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ کر اللہ تعالیٰ کے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ یہاں اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو کر مدد طلب کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جنگ بدر کے موقع پر یعنی صحابہ صفے باندھ کر سوئے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی پوری رات اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر مدد طلب کر رہے ہیں۔ نماز اور صبر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا علاج ہے اپنے دکھوں کا۔ جو بھی درد ہے آپ کے یہاں، جو بھی پریشانی ہے، ارے ہزاروں ٹینشنیں کیوں نہ ہو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ کتنے ایسے احادیث ہیں، میرا ذہن کام نہیں کر رہا، میں کون سی باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ابی بن کعب کا واقعہ ہم نے سنا نا، کون تھے؟ ابی بن کعب اس امت کا سب سے بڑا خاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبانی قرآن سنا کرتے تھے، نبی سامنے بیٹھتے اور ابی بن کعب قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی آئے، کہنے لگے اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ آدھی رات میں پکار رہے اللہ کے نبی، کہاں؟ مدینے کے مسجد نبوی کے اندر، آدھی رات میں گھر میں صحابہ سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت ابی بن کعب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے بندو اللہ کو یاد کرو، یاد کرو، رات کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا معلوم ہے کیوں یاد کرو اللہ کو، کیونکہ ایک ایسا دن قیامت کا آنے والا ہے، اس قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو تمہارے پیچھے لگا دیا ہے، وہ موت ایک بڑی فوج کے ساتھ تمہارے پر حملہ کرنے والی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، جب یہ باتیں کہنا شروع کیے حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں گیا اللہ کے نبی کے پاس، کہا اللہ کے نبی قیامت کا دن موت ایک لشکر لے کر آئے گی ہمارے اوپر، اتنی بڑی مصیبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات پوچھی گئی، ابی بن کعب کہتے ہیں میں دعا کروں، اس دعا کے اندر میں اس کا حل مانگوں، اور اس حل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں درود پڑھوں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے دکھوں کو دور کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا پڑے گا تو درود؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں 4 حصے کروں گا، ایک حصہ درود کا اور 3 حصے میں اپنا علاج، اپنے دکھوں کا علاج، اپنے غم کا علاج، میری دنیا اور آخرت کی جتنی دعائیں ہیں وہ مانگوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر زیادہ درود پڑے گا تو بہتر ہے تیرے حق میں۔ جب یہ بات سنی تو پھر کہنے لگے ابی بن کعب اللہ کے نبی ایک کام کرتا ہوں، آدھا آدھا بانٹ دیتا ہوں، آدھا آدھا کر لیتا ہوں، آدھی دعا میں اپنے حصے سے مانگوں گا اور آدھی دعا اللہ کے نبی آپ پر درود پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ جب یہ بات بہتر کی آئی تو پھر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتا ہوں، 3 حصے درود پڑھتا ہوں، 1 حصہ دعا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جو سوچ رہے ہو، اگر اس سے بھی زیادہ کرو گے تو بہتر ہے۔
ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی بار بار بہتر کے الفاظ کہنے لگے، جب میری دعا سے بڑھ کر درود بہتر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی قسم خدا کی پوری دعا میں درود کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، کیا کہا معلوم؟ اذا تخفى همك اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا جا اب تیرے جتنے غم ہیں اللہ تعالیٰ اس درود کی وجہ سے تیرے غموں کو ہلکا کر دے گا، تیرے دکھوں کو ہلکا کر دے گا۔ صرف اتنا نہیں، تیرے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اتنی بڑی دولت اللہ کے نبی نے درود کے اندر رکھی۔ میں قسم خدا کی کہنا چاہوں گا، آپ اڑتے بیٹھتے درود پڑھو، اللہ آپ کے ٹینشنوں کو دور کر دے گا، آپ کے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اتنا بڑا علاج ہمارے سامنے ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، کسی دعا پر یقین نہیں، کسی نماز پر یقین نہیں، کسی عبادت پر ہمارا یقین نہیں۔ ہمارے قدم ٹینشن جب آتے ہیں مسجد سے باہر بھاگتے ہیں ہم۔ ارے اللہ کے نبی مسجد میں آتے تھے، ہم مسجدوں سے باہر جاتے ہیں۔ کتنا فرق ہے اللہ کے نبی کی عبادات میں اور ہمارے طرف سے۔ اللہ کی باتوں کو معمولی مت سمجھیے، نبی کی باتوں کو معمولی مت سمجھیے۔ قرآن اٹھائیے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یأتیکم نذیر۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ کیا تمہارے پاس سنانے والے نہیں آتے تھے؟ سنا تو رہے ہیں۔ کیا تمہارے سامنے قرآن پڑھ کر بتانے والے نہیں آتے تھے؟ بتا تو رہے ہیں۔ کون سن رہا ہے؟ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اللہ پوچھے گا جواب کیا دیں گے آپ؟ اس جواب کو تیار رکھو۔ کیا تیار رکھیں گے؟ پہلے سنو، آپ قرآن پڑھو۔ آپ جب تک آپ اس سے نہیں بچیں گے، اپنا انتظام نہیں کریں گے، مجرم ہیں ہم، مجرم، خدا کی قسم ہم مجرم ہیں۔ صرف قرآن کی آیتیں ترجمے کے طور پر پڑھ لو کافی ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، صاف علاج، ہمارے سب سے بڑے دکھ کا علاج، ہمارے سب سے بڑے ٹینشن کا علاج، ہمارے دنیا کے جھمیلوں کا علاج، کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ ہو، اس کا علاج نماز اور صبر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں آپ تک پہنچی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔